اس کے اوپر عمران خان صاحب نے لینے سے انکار کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک تو ہماری جو درخواستیں تھیں اس کے اوپر فیصلہ پینڈنگ ہے، اور یہ ہم نے صدا کی کہ وہاں پر اوپن ٹرائل اور جو جیل کے اندر عدالت ٹرانسفر کی گئی ہے اور اس عدالت کو اختیار نہیں ہے، اس حوالے سے درخواستوں کے اوپر فیصلہ محفوظ ہے. تو جب تک وہ فیصلہ نہ آ جائے تب تک اس ٹرائل کو آگے نہ چلایا جائے. اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ بھی استدعا کی کہ وہاں پر ضمانت کی درخواست کے اوپر بھی سماعت ہے آج، تو لہٰذا ٹرائل کے اندر اتنی کیا عجلت ہے، کیا اتنی جلدی ہے. اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر اسی طرح ہائی کورٹ میں ہماری درخواستیں پینڈنگ تھیں، اور اسی طرح سے عجلت اور جلدی سے ہمایوں دلاور صاحب نے وہ فیصلہ دیا تھا اور عمران خان صاحب کو سزا دی تھی. اور یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کی کہ ہمایوں دلاور صاحب نے جس طرح سے جو ہے وہ فیصلہ دیا وہ آپ سب کے سامنے ہے، تو وہ دوبارہ ریپیٹ نہ کیا جائے. لیکن عدالت نے حکم دیا کہ کاپیاں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں. ہم نے جب انکار کیا، انہوں نے آرڈر کے اندر لکھ دیا کہ انہوں نے انکار کیا. بعد میں ہم جب آرڈر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کاپیاں جو ہیں وہ تقسیم جو ہے وہ ہم نے کر دی ہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جب ہم انکار کر چکے ہیں تو آرڈر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ آج عدالت کو ہم نے بتایا کہ 17 تاریخ کو یہ فرد جرم لگانے کے لیے تاریخ رکھ دی گئی ہے، تو لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ اس سے پہلے یہ تاریخ جو ہے مقرر کی جائے، کیونکہ عدالت نے آج دلائل سنے ہیں اور ہماری جو درخواست تھی ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ اس کو مین کیس کے ساتھ ہم فکس کر دیتے ہیں. تو مین کیس ہم نے یہی استدعا کی ہے کہ 17 سے پہلے سنا جائے، تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے ہماری درخواست ہے اس کے اوپر کارروائی ہو سکے اور ٹرائل رک سکے. نمبر 1 کہ آج کے لیے دن اگر رکھنا بھی تھا تو رکھا جا سکتا تھا، لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں دیا گیا کہ ہمارے دلائل جو ہیں جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی مکمل کیے جائیں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ ٹرائل کورٹ ہو یا کوئی بھی ایسا عدالت نے فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف کرنا ہو تو عدالتیں 4 بجوں کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، پروسیڈنگز جاری رہتی ہے. لیکن اس میں ہم نے بڑا دیکھا کہ جو ہے عدالت پہلے تو لیٹ لگتی ہے، 2 بجے کا ٹائم تھا، اور اس کے بعد جب سماعت شروع ہوتی ہے تو ایسے سوال کیے جاتے ہیں جس میں جو ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ بتاتے ٹائم جو ہے لگ جاتا ہے، اور اچانک سے چیف صاحب کہتے ہیں کہ 4 ہو گئے ہیں. تو ہم یہ استدعا کریں گے کہ آج ایک تو دوسری طرف سے بھی دلائل جو ہیں وہ سنے جائیں، مکمل کیے جائیں، اور عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست کے اوپر فیصلہ دیا جائے، کیونکہ یہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے. ضمانت کے اوپر فیصلہ دینا سب سے اہم جو ہے وہ کام ہوتا ہے، اور ضمانت جو ہے سننی چاہیے ہمیشہ. جو ضمانت والا معاملہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرائل جو ہے وہ کس طرح سے تیزی سے عجلت سے چلایا جا رہا ہے. دوسری طرف ہماری کویشمنٹ کی درخواست پینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. اور آج اس حوالے سے ہماری تیسرے نمبر پر آج عمران خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوگی اڈیالہ جیل میں 2 بجے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مختلف جو درخواستیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں وہ اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ طور پر ہم یہ استدعا کریں، درخواست بھی دی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. پشاور کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر 6 لوگوں کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے، آج وہاں پر سماعت ہے. اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے باقاعدہ طور پر یقین دہائی کروائی تھی عدالت کو کہ جب ٹرائل شروع کیا جائے گا تو عدالت کو ضرور بتایا جائے گا. تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے کارروائی شروع ہو چکی ہے. چیف صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے فیصلہ دے دیا. اب چیف صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، مزید سختی سے عائد ہو رہی ہے. وہ کس طرح سے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، اس پر جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اور فوراً فکس کر کے اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے. اور جو سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے احکامات جاری کیے جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 90 ڈیز کے اندر الیکشن والی جو تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرنی ہے، اس کے حوالے سے درخواست ہماری پینڈنگ ہے. تو اس کے اوپر لازمی جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہیے، تبھی انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے. جی کوئی سوال ہے جی کسی حوالے سے، نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا کوئی؟ آپ بتا دیں کل کے فیصلے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کی جو درخواستیں ہیں متعدد وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں،
ان کو بھی پرسو کرنے جا رہی ہے لیگل ٹیم یا نہیں؟ اور دوسری طرف نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں مل سکا، کہا یہ جا رہا ہے کہ کل کے فیصلے کے بعد کام الٹا پڑ گیا ہے۔ میں وہ دوسرا وائرل لفظ استعمال نہیں کروں گا، کل کے فیصلے کے بعد نواز شریف بڑھ گیا ہے۔ ہاں جی سادہ لفظ میں جو آپ استعمال کرنا چاہتے تھے، اس کو جب خبر ملی ہوگی نا کہ آپ کی نااہلی جو ہے اس کے اوپر آپ اپیل نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد جو اس کے پلیٹ لیٹس ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ گرے ہوں گے، اور وہ صرف اب شو کروا رہے ہیں کہ ہم اس فیصلے سے بڑا خوش ہیں۔ جو فائدہ لینا چاہتے تھے اس ترامیم سے کہ ان کی جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی جہانگیر ترین کی یا نواز شریف کی، تو یہ جو ہے پوری قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اور 62(1)F کے تحت سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی جو ہے وہ اس آئین کی تشریح کرتے ہوئے تاحیات نااہلی کا جو ہے حکم دیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس سے ترامیم جو کی گئی تھی وہ دوسری طرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس فیصلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی نااہلی ختم کرا سکتے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں عمران خان صاحب کو نائل کیا جائے۔ جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا تھا اس کو باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنوکشن والے معاملے کے ساتھ ہم نے ٹیک اپ کرنے کے لیے استدعا کی ہے، اور وہ انشاءاللہ جو ہی معاملہ یہاں پر فکس ہوگا اور ان کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جتنے کیسز عمران خان صاحب کے ہیں تمام میں ایک تو جو زیادہ تر کیسز ہیں ان میں بیل کنفرم ہو چکی ہیں، اور باقی جو کیسز پینڈنگ ہیں ان میں خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا ایلیگیشن ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو، کیونکہ کوئی ایسا جرم ہے ہی نہیں، چاہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، کیونکہ کوئی پیسے یا کوئی انٹرسٹ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ کوئی بھی شواہد نہیں جوڑتے کہ جس سے عمران خان صاحب کو ان تمام جو ہے وہ چیزوں سے فائدہ ہوا۔ اچھا، نعیم پجودہ صاحب گزشتہ روز غور علی خان صاحب گفتگو کر رہے تھے ہم سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اسی ماہ خان صاحب باہر آ جائیں گے، بہت کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ خبر بھی ہے، پریڈکشن بھی ہے، پیشن گوئی بھی ہے، سب کچھ ہے، خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن ہے؟ دیکھیں، میں بڑا اس کے اوپر غور صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ یہ کیسز پولیٹیکل ہیں، لیگل اگر دیکھا جائے ایک منٹ کے لیے بھی اگر عدالت یہ